اور تیسری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ یا رسول اللہ، اللہ کی دین کی رکاوٹ میں اس وقت 3 بندے ہیں، 2 بندے ہیں، بڑی سخت رکاوٹ ہے۔ ایک چودھری ہے، نواب ہے، خان ہے، وڈیر ہے، ملک ہے، راستے کی رکاوٹ ہے، اور دوسرا وہ ہے جس میں غیرت ہے، باغیرت انسان ہے، زبردست انسان ہے۔ اگر ایمان لایا تو اس کا غیرت اتنا ہو جائیں گے کہ لوگ اسلام میں دڑ آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، عشاء کی بات، عشاء کا وقت حمزہ صاحب کو فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن ہشام۔ یا اللہ 2 بندے ہیں، دونوں میں سے ایک مانگتا ہوں۔ ایک مکے کا یہ بڑا چودھری بنا ہوا ہے سردار ابو جہل، یا اللہ یہ اس کو اسلام کی آبیاری کے لیے بھیج دے، یا پھر عمر بن الخطاب، یا پھر عمر خطاب جس کے پاس غیرت ہے اس کو بھیج دیجئے۔ صبح سویرے تفصیلی واقعہ ہے، اللہ نے چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر کے حق میں قبول کرنا۔ جب اسلام لائے پھر کیا سے بن جائے۔ میرے محترم دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 5 دن 27 28 29 اور یکم وارہ 4 دن بڑے اذیت کے، بڑی تکلیف کے لیے اللہ نے جتنا کام عمر سے لیا، خدا کی قسم آج بھی ملت کفریہ، ملت باطلہ آج بھی لرزے براندام عمر کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جس راستے سے شیطان آ رہا ہو اور اس راستے پر آپ داخل ہو جاؤ، شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ انسانوں کا شیطان ہو تب بھی اس کو عمر کے نام سے ڈر لگتا ہے، اور جو شیاطین کے شیطان ہو اس کو بھی عمر کے نام سے ڈر لگتا ہے۔ اتنے قیمتی بن گئے جیسے اسلام قبول کر لیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوز الکبیر میں لکھا ہے 25 ایسے مقامات ہیں قرآن میں کہ عمر کی سوچ کو اللہ نے قرآن بنایا۔ یا آپ جو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے ہیں یہ میرے عمر کا ایک کارنامہ ہے، خدا کی قسم۔ طواف بیت اللہ سے سن ہجری 7 میں فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل پڑھو، ملتزم کے سامنے پڑھ لیے۔ دعا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ملتزم پر، آؤ دعا کرتے ہیں، تو دیکھا عمر فاروق کسی سوچ میں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مقام ابراہیم کو چمٹے ہوئے، عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ کیا یہاں ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کی؟ کیوں نہیں عمر؟ اے اللہ کے رسول کیا یہ مقام وہ نہیں ہے جس کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے سامنے سجدے پہ سجدے کیے؟ یہ وہ مقام نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ہاں عمر بالکل وہی مقام ہے، چاہتے کیا ہو، بولتے کیا ہو، کہو تو صحیح۔ یا رسول اللہ جی چاہتا ہے کہ آج میں بھی جی بھر کر مقام ابراہیم پر سجدے کروں جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے سجدے کیے تھے۔ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا دل چاہتا ہے، میرا کیوں نہیں چاہتا؟ میرا تو تجھ سے زیادہ چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا بھی دل چاہتے ہیں؟ کہاں عمر؟ کہ یا رسول اللہ پھر قدم بڑھائیے، آپ امام بن جائیے، ہم مقتدی بن جاتے ہیں، جی بر کر مقام ابراہیم پر سجدے کرتے ہیں۔ لم یا عمر کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میری تجویز، آپ کی تائید قانون نہیں بن گئی؟ نہیں عمر، قانون بنانے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، قانون بنانا اللہ کے اختیار میں تو نشر کرنے والا۔ دل تو میرے بھی چاہتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ۔
یہی وقت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے یہ آیت لے کر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو سجدگاہ بنا لو، جی بر کے سجدے کرو۔ ہر وہ طواف، جو بھی طواف انسان خواہ وہ عمرے والا ہے، حج والا ہے، نفل ہے، سنت ہے، فرمایا فارغ ہونے کے بعد آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھو۔ ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے نماز مقام ابراہیم پر، جب رکوع سے سر اٹھایا، او مقام ابراہیم وہاں ہے، ریلے نے ہمیں وہاں پہنچایا۔ وہاں نیت توڑ کے پھر میں نے کہا اللہ فرماتے دھکے لگے، ریلے اٹھا کر دور لے جائیں، پلٹ کر آؤ، پھر نیت باندھ دو۔ مقام ابراہیم سجدگاہ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں سے